رحمان الرحیم، بڑی عظمت و شان والے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہگار بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور پھر گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ کروڑوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ امن و امان کو پسند فرماتے ہیں، سلامتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے ایک نام کی صفت کا نام بھی ہے سلام، سلامتی۔ فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، لڑائی جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قرآن کے الفاظ کے مفہوم میں بات کرو، آپ قرآن کی تعلیم لیں گے، قرآن دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا اللہ کئی جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ظلم و ستم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے قرآن کی روشنی میں کہ زمین پر اکڑ کر چلنا بھی نہیں ہے، زمین پر اکڑ کر میں بنے سے چلنا بھی نہیں ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ انسان اپنی بڑائی جتا رہا اللہ کو پسند نہیں۔ نرمی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون سے زندگی گزارو بولے تو اگر ہم فساد کریں گے، ہم کسی پر ظلم کریں گے تو دنیا میں اعتبار سے اگر کوئی اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا اگر بدلہ نہیں بھی لیں گا، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ضرور دلایا جائے گا۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا، حدیث سنی کہ دنیا میں اگر کوئی بکری سینگ والی کسی بغیر سینگ والی بکری پر حملہ کرتی ہے، اپنی سینگوں سے اس پر ظلم کرتی ہے، اور بغیر سینگ والی بکری سینگ نہ ہونے کی وجہ سے اگر دنیا میں اس نے بدلہ نہیں کیا، کل آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور بولے گی کہ اپنا بدلہ لے لے، پھر وہ اپنا بدلہ لے لے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب جانوروں کے اندر بھی انصاف کا معاملہ ہوگا تو ہم تو اشرف المخلوقات، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، آدم۔ تو اللہ ہم کو کیسے چھوڑ دے گا؟ ہم کہ اگر کسی پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے کسی کے اوپر، تو اللہ ہم کو کیسے چھوڑے گا بتائیے؟ اس لیے بار بار ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم کسی پر ظلم مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ زیادتی مت کرو، شور شرابہ فساد مت کرو، ہر ایک کے حقوق جو ہے اس کو ادا کرو۔ انسان ہے، انسانیت کے ناطے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا ہے ہم کو۔ اسلام جو مذہب ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، زیادتی سے روکتا ہے، ناانصافی سے روکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کا آپ مطالعہ کریں گے
آپ کو معلوم ہوگا اسلام کیا چیز. کوئی اگر اسلام کا پیروکار ہو کر، اسلام والا ہو کر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام اسی کا ہوتا ہے، اسلام کا نہیں ہوتا. وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے، سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، مل جل کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نا اتفاق کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کے معنی سلامتی والا. اس لیے ہم جہاں تک ہو کوشش اور محنت یہ کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، نہ طاقت کے زور سے، نہ زبان کے زور سے، نہ مال کے زور سے کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں. کریں گے تو حساب دینا ہے. آپ اگر کسی پر ظلم کریں گے تو وہاں پر آپ کو حساب دینا ہے. آج میرا زور چل رہا، آج میری چلتی، میں جو چاہے وہ کروں گا، ایسا نہیں. زندگی کیا ہے، اتار چڑھاؤ. جس طرح سڑک پہ آپ جاتے ہیں تو کبھی روڈ صاف بھی ملتی ہے، آپ کو کھدبگڑ بھی ملتی ہے، کہیں گڑھے بھی ہوتے ہیں، کہیں آپ کو چڑھاؤ بھی ملتی ہے، کہیں جہاں پہ آپ کو اتار بھی ملتی ہے. سفر ہے تو گزرنا ہے وہاں سے. ہر چیز کا آپ کو سابقہ پڑتا ہے. اسی طرح آج زور ہے، کل ختم ہونے والا ہے. آج مال ہے، کل ختم ہونے والا ہے. آج فخر و فاخر ہے، وہ دور بھی ختم ہونے والا ہے. آج کمزوری ہے، وہ بھی دور ختم ہونے والا ہے. بیماری ہے، وہ بھی دور ختم ہونے والا ہے. امتحان، دنیا کیا ہے، امتحان کا پہلو ہے. امتحان کے لیے بھیجا گیا. یہاں پہ آپ کا امتحان لیا جائے گا، ہر لحاظ سے آپ کا امتحان لیا جائے گا، اچھائی سے بھی، برائی سے بھی. اس لیے جو یہ امتحان کا پہلو ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، حق کی جو تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، اس پہ ہم عمل کرنا ہے. پہلے معلومات کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک ہم کو اس تعلیمات کو پہنچانا ہے. ہم کو اس امت میں پیدا فرمایا گیا ہے، ایک ذمہ دار بنا کر ہم کو بھیجا گیا ہے. ساری انسانیت کے لیے ذمہ دار بنا کر ہم کو بھیجا گیا ہے. ہم عمل کریں گے، اچھے اخلاق ہم پیش کریں گے لوگوں کے سامنے. لوگ آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی طرف راغب ہوں گے، آپ سے مانوس ہوں گے. جب وہ آپ سے مانوس ہوں گے، آپ کی تعلیمات سے مانوس ہوں گے، دلچسپی بڑھے گی. یہ اسلام پہ چلنے والا، یہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا کتنا بہترین ہے، اس کے کتنے بہترین اخلاق ہے. ان کے اندر جوش جذبہ پیدا ہوگا، لوگ اسلام کے بارے میں معلومات کرنے لگے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے. ان تک بات پہنچے گی، اسلام ان تک بات پہنچے گی قرآن و حدیث کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ نماز کا خاص اہتمام ہونا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز روزانہ فرض فرمائی. اور کل نماز کے بارے میں پوچھو گے، احکام میں سب سے پہلے کیا ہے، نماز فرض کی گئی. قیامت میں سب سے پہلا جو مطالبہ ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ہم نے اس بات کا عہد لیا ہے کہ جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر اچھی طرح سے ادا کرے گا، ہم اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخلہ فرمائیں گے، اور جو نمازوں میں پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے جنت میں ڈالی یا نہ ڈالی۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے، حدیث کے مفہوم میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح دین کے اندر، اسلام کے اندر نماز کا مقام ہے۔ بنا سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا، اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نمازوں کا خاص اہتمام ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے، رزق کی جو تنگی ہے وہ تنگی ہٹ جاتی ہے، اب عذاب قبر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، گزراہٹ کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان کے لیے ڈرایا گیا ہے ہم کو احادیث کے ذریعے سے۔ اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں انہیں بہت سے عذابات ہوتے ہیں، لیکن اس کے نیک اعمال کا اس کو اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، صلاح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، پیاس کی شدت میں اس کو موت آتی ہے، بھوک کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، اللہ کا غضب غصہ اس پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں جو ڈرایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ بندہ اگر نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے دنیا اور آخرت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز کی پابندی اگر نہیں کرے گا تو پھر دنیا اور آخرت کے جو مسائل ہیں وہ اس کے اندر گھر جاتا ہے، اس میں سے اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ چاہ کے بھی اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کبھی اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں فرماتے، کیونکہ وہ 70 نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ یہ تعلیم دیتے ہیں ہم کو قرآن و حدیث میں کہ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز کے ذریعے سے آپ کے ہر مسئلہ حل ہوگا، نماز کے ذریعے سے آپ کا ہر مسئلہ، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو چاہے آخرت کا مسئلہ ہو، حل ہو۔ اس لیے اہتمام ضروری ہے نماز۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق دے دیتے ہیں، نماز کی پابندی ہو جاتی ہے الحمدللہ تھوڑی بہت، لیکن جس طرح سے ہونا ہے اس طرح سے نہیں ہونی ہماری۔ اس طرح رمضان میں تھے ہم، جیسا جوش و خروش کے ساتھ نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ ایک نماز ہونے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں ہم رہ رہے تھے الحمدللہ، تو ویسے ہی پوری زندگی ہم کو نماز کا اس طرح سے اہتمام کرنا ہے، اور ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہم کو ویسے ہی رہنا ہے کہ بھائی میں عصر پڑھ لیا، آپ نے مغرب پڑھنا ہے، کوئی مغرب پڑھا آدمی کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، یہ پابندی تھی ہمارے اندر، ایک فکر تھی ہمارے اندر، کاروبار میں بھی رہ رہے تھے تو ہم کو فکر ہے کہ بھائی نماز کو جانا ہے، میرے کو پتا ہوتی کہ ایسا ہو رہا تھا بھائی اب پتا ہوگی کہ نماز کو جانا ہے، کیسا کروں کیا کروں،
تو یہ صرف نماز رمضان کے تک نہیں تھا ہمارا، یہ ہمیشہ کا ہے، یہ ہمیشہ ہم کو اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی فکر کرنا ہے، نماز کے لیے کوشش کرنا ہے۔ بہت سے مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو وقت ملتا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جب بھی وقت ملا الحمدللہ نماز ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ نماز ہو رہی وقت کے ساتھ، لیکن آپ اندازہ لگائیں وقت دینے والا کون ہے، وقت میں برکت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، جس نے آپ کو وقت دیا، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کی زندگی میں آپ کے وقت کے اندر برکتیں دینے والا ہے، آپ کی روزی کے اندر برکتیں دینے والا ہے، آپ کو اچھی صحت دینے والا ہے، آپ کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے، وہ اللہ، اور اس اللہ کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ وقت میں نہیں ملتا، 5 وقت کی نماز بمشکل گھنٹہ ہوتا ہوں میں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے حساب سے بھی اگر لگا لیے تو 5 سوا گھنٹہ، جس نے 24 گھنٹے کی زندگی تم کو دی، اس اللہ کے لیے تمہارے پاس سوا گھنٹہ موجود ہے، وہ تو 15 منٹ کی بات کرو، 5-7 منٹ کی ہماری نماز رہتی ہے، اس حساب سے دیکھا تو گھنٹہ بھی نہیں، 1 گھنٹے کا بھی وقت نہیں ملتا 5 وقت کی نماز کا حساب ہے، تو جو 24 گھنٹے کی زندگی آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کی محنت کر کے آپ جب تھک جا رہے ہیں تو آپ کو میٹھی نیند سلا رہا ہے، اور آپ کے دن بھر کی جو کام کی محنت جستجو سے جو آپ تھک گئے تھے، آپ کو اس پوری تھکاوٹ کو نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم فرما رہا، آپ کو راحت و آرام دے رہا ہے، سکون چین عطا کر رہا ہے، اس اللہ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، وقت ملا تو پڑا الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن وقت ہمیشہ ہے، اسی کا دیا وقت ہے، اسی کے لیے اس کے وقت میں سے نکال کے اس کو دینا، اور پھر اس کے لیے نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے، ہماری صحت اچھی رہتی ہے، ہمارے جسم میں قوت و طاقت ہوتی ہے، ہمارا دماغ دل دماغ سب الحمدللہ اچھے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جس طرح فون کو چارجنگ کرتے ہیں بیٹری ختم ہو گئی یوز کرنے سے، اسی طرح ہماری باڈی کی بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے، ریفریشمنٹ آتے رہتا ہے ہماری زندگی کے اندر، دل دماغ کے اندر نماز پڑھنے سے، جو دنیا کا وائرس گھس گیا تھا وہ ہٹ جاتا ہے جسم کے اندر، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، بنا نماز کی پابندی کے روزی میں برکت ہو ہی نہیں سکتی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ پابندی کریں گے نماز کی الحمدللہ آپ کی تھوڑی روزی رہیں گی لیکن اللہ اس میں برکت دے گا، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے روزی آپ کے مقدر کی تو بڑھ کے ہے، وہ بڑھ کے ملے گی لیکن اس سے آپ کے مسائل کچھ حل نہیں ہوں گے، اس روزی کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی 1500 کما رہا الحمدللہ کھا کے کھلا کے دوسروں کو بھی کھلا سک رہا الحمدللہ، اس قابل ہے کہ دوسروں کو بھی دے سک رہا اللہ کے راہ، لیکن یہ برکت ہے، اور ایک انسان ہے ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھو تو خود کے مسائل حل نہیں ہو رہے، دوسروں کو دینا چھوڑو خود کے ہیں اتنے مسائل میں گھرا رہتا ہے کہ اس کو کیسا کروں وہ کیسا کروں ایسا کیسا کروں، ہزاروں لاکھوں کما کے، یہ بے برکتی، آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ دیکھیے آپ کیسی برکت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چھوٹی سی روزی کے اندر بھی آپ کے تمام مسائل کو اللہ حل فرماتے ہیں، اور یہ آنکھوں کے سامنے تجربے کی بات آپ خود بھی تجربہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس لیے اہتمام کریں نماز، خاص طور سے اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو درست فرمائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طریقے سے، ورنہ کل آخرت میں اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، آپ تو کر دیں گے آج ظلم زیادتی کسی کے اوپر کر لیں گے، آج دور ہے آپ کا، لیکن کل آپ کو حساب دینا ہے، اس لیے اپنے اخلاق کو درست فرمائیں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، نرمی پیدا کریں اپنے اندر، صبر کا مادہ رکھیں اپنے اندر، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی ان کو چین و سکون والی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی چین و سکون راحت والی زندگی دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ اپنی رضا نصیب کرے گا۔